آپ نے یتیمی کا داغ سہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یتیمی کیا چیز ہے، لہذا دوسرے یتیموں کے ساتھ آپ ہی سے مطالبہ کرنا مناسب ہے کہ دوسرے یتیموں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ رہا۔ اسی واسطے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خوب واقف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت سے۔ کیا ہوا کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحشت میں اور دہشت میں گھر آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میں تو ہلاکوں میں تولا، حضرت خدیجہ نے جو باتیں کہیں تسلی کی، اس میں ایک بات یہ کہ آپ یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت آنے سے پہلے ہی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس ہدایت کے آنے سے پہلے ہی نبی کی طبیعت پہلے ہی بن چکی تھی اس پر عمل کرنے کی۔ ابھی تک نبوت ملی بھی نہیں، نبوت وہی آئی نہیں، اور نبی کا مزاج بنا ہوا ان سارے کاموں کے کرنے کا کہ جو کام اللہ کو ان سے لینے ہیں۔ تو یتیم کا حق بہت بڑا ہے، خاص طور پر اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہو یہ رہا تھا، یتیم کوئی ہوا تو انہوں نے کہا مزہ آ گیا بھائی، تو میں کوئی پرسان حال نہیں، اس کی جو کچھ پراپرٹی اور اس کا ترکہ جو کچھ بڑوں سے ملا ہے لے لو، کھا لو، پی لو۔ اور نام کیا تھا؟ ہم جو دیکھ ریکھ کرتے ہیں اس کی، ہم ہماری سپرویژن ہے۔ اس واسطے جب کوئی سپرویژن نہیں کرتا کسی کو بولنے کا کہ حق کیا ہے، یہ تھی دھونس، اور سارا مال اس کا کھا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ مثبت بھی اور منفی بھی یتیم کے تعلق سے بڑی ہدایات دی ہیں۔ والمساکین، اور جتنے جو بھی حاجت مند ہوں، قرآن شریف میں دو لفظ آ رہے ہیں، الفقراء المساکین۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ مسکین جو ہے بہت ہی آخری درجہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ مسکین ہے، اور فقیر اس کو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس ہے، مگر یہ کہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ بڑے آرام سے زندگی گزر سکے۔ بعض نے اس کو الٹا کہا، بعض نے کہا دونوں ایک ہی معنی ہے۔ تو اس واسطے بہرحال حاصل یہ ہے کہ جو حاجت مند ہیں وہ مراد ہے مسکین سے۔ فرمایا مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، اور وقولوا للناس حسنا، بہترین جو ہے اخلاق وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو $1000 دیں اور ایک گالی بھی دے دیں، احسان جتلا دیں۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی پیسہ نہیں دے سکتے، اچھا بول تو بول دیں، بلکہ اچھا بولنا یہ بہتر سب سے بڑا صدقہ ہے۔ سورہ بقرہ میں آگے آئے گا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک اچھی بات کہہ دینا جس سے کسی کا دل دکھنے کے بجائے دکھے دل کو ایک سہارا مل جائے، ایسی بات کہہ دینا۔ قول معروف ومغفرۃ، ہو سکتا ہے کہ بعض حاجت مند آپ کے پاس آئے، اس طرح آئے، ایسی باتیں آپ سے کرے کہ آپ چڑ جائیں، ہو سکتا ہے ایسی صورت۔ اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے بڑے نالائق ہیں، ضرورت مندی بھی ظاہر کرتے ہیں اور اوپر سے چینچے بھی کرتے ہیں۔ ایک تو انداز یہ ہوا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ یہ سوچیں بیچارہ پریشان ہے، اس پریشانی کے اندر اپنے قابو کے اندر نہیں ہے، جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے، اب آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اچھی بات کہنا اور اس کی کسی بدتمیزی اور حد سے آگے کی جو بات ہے ویسا برتاؤ کرنے کو معاف کر دینا، مغفرہ۔ فرمایا یہ صدقہ دینے سے بھی زیادہ بہتر بات ہے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ صدقہ کہ جو اس کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہے۔ واللہ غنی حلیم، آگے فرمایا اللہ تو غنی ہے۔ کیا مطلب؟ تم اگر دے رہے ہو، کس پر احسان کر رہے ہو جی؟ اللہ کے واسطے دے رہے ہیں نا، تو اللہ کو دینا ہوا۔ اللہ کے واسطے دینے کا مطلب اللہ کو دینا ہے، تو اللہ محتاج ہے؟ جب اللہ محتاج نہیں ہے، بے شک ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، مگر دراصل وہ اللہ کی نسبت سے وہ ہدیہ ہے۔ تو کسی کو جب آپ ہدیہ دینے جاتے ہیں تو اس کا قبول کرنا احسان ہے، نہیں ہے کہ آپ کا ہدیہ دینا احسان ہے۔ یہی ہدیہ کی تعریف ہے۔ تو غریب کے حق میں وہ صدقہ ہے، مگر اللہ کے نام پر جب دے رہے ہو تو اللہ کے حق میں وہ ہدیہ ہے، بلکہ ہدیہ کیا؟ قرض کہا اس کو، تو سمجھ میں آیا؟ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارا یہ اعزاز کر رہے ہیں کہ جو کچھ تم اللہ کے نام پر دو اس کو اللہ میاں قرضے کا نام دے رہے ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہو۔ تو خوب سن لو، اللہ میں ابھی غنی ہے، دے دو جتنا دینا ہے، مگر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی قدر نہیں کرتا ایسے پیسے۔
اس لیے تم اپنے آپے میں رہ کر کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، اچھی بات کہو، میٹھے بول بولو. تو یہاں وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنا. بعض علماء نے حسنن سے ایک اور مطلب نکالا، اور وہ یہ دین کی بات کہو لوگوں سے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ سب سے اچھی بات تو دین ہی کی بات. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا بھر میں بک بک تو کرتے پھر رہے ہیں، مگر کہیں کلمہ خیر کسی کو، اللہ کی بات پہنچانا، دین کی بات پہنچانا، لوگوں کو نصیحت کرنا، اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں بیٹھو، جہاں کہیں بات ہو، کہیں مجلس ہو، کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ اللہ کی، اس کے رسول کی، قرآن کی، حدیث کی، دین کی، شریعت کی وہاں کہہ دینی چاہیے. تو یہ سب سے اچھی بات ہے. اسی واسطے صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہی تھا کہ جہاں کہیں بیٹھتے مجلس کے اندر کوئی نہ کوئی بات، چاہے وہ آج کی زبان میں سوشل گیدرنگ ہو رہی ہو یا کوئی بزنس میٹنگ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہاں کوئی مجلس ان کی ختم ہی نہیں ہوتی تھی جب تک اس کے اندر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی نہ آ جائے، قرآن و حدیث کی نہ آ جائے. وہ اس بات کو عیب سمجھتے تھے کہ ہماری میٹنگ ختم اور اس میں کوئی بات اللہ کے رسول کی آئی نہیں. وقولوا للناس حسنا کے معنی یہی ہیں کہ تمہاری ملاقاتیں، تمہاری میٹنگیں، تمہاری مجلسیں، تمہارے تعلقات، اس میں جو ہے وہ دین ضرور رہنا چاہیے، تمہارے منہ پر کلمہ خیر آنا چاہیے. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو. پھر کیا ہوا؟ یہ سارے حکم ان کو دیے گئے تھے اور وعدہ لیا گیا تھا پکا بنی اسرائیل سے. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا. معلوم ہوا شریعت پر عمل نہیں ہوا. الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے سے احکام کے تم میں سے چند باتوں پر عمل ہوا ہے. ایک معنی. دوسرے معنی بعض لوگوں نے بتلایا تم میں سے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے شریعت پر عمل کیا. دونوں معنی کی اس میں گنجائش ہے. قلیلاً پر زبر آنا، دو زبر آنا تنوین، یہ تو پہلے معنی بتلا رہے ہیں، اور منکم جو ہے یہ لفظ یہ دوسرے معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس واسطے دونوں معنی مفسرین نے لیے ہیں. تم میں سے تھوڑے ہی آدمیوں نے شریعت پر عمل کیا، اور یہ معنی کہ تم میں سے جو ہے لوگوں نے تھوڑی ہی شریعت کے ایک حصے پر عمل کیا، دوسرے حصے پر عمل نہیں کیا. آگے جو بات آ رہی ہے وہ بھی اس بات کے لیے قرینہ بنتی ہے، کیونکہ آگے کھول کر کے ان کا جرم بتایا جا رہا. دیکھو تم کو تین باتوں کا معاہدہ تم سے کیا گیا تھا، لیکن تم نے ایک کو لے لیا جو تمہارے مطلب کا تھا، اور دو کو تم نے چھوڑ دیا جس میں تمہارا نقصان ہو رہا تھا. تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی وہی مراد ہے کہ پوری شریعت پر عمل نہیں کیا، تھوڑے مسائل پر تم نے عمل کیا، باقی مسائل کو پس پش ڈال دیا. آگے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. شریعت پر عمل کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے، بلکہ تین وجہ ہو سکتی ہیں، کہ مثال کے طور پر ناممکن ہو گیا عمل کرنا. ایسی صورت حال پیدا ہو گئی کہ ناممکن ہے. مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں. مثال اس کی یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چھوٹی سی بوٹ میں، آپ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بہرحال آپ سفر کر رہے ہیں. موجیں اٹھ رہی، سمندر میں طوفان آ گیا، سمجھ میں اب وہ جو ہے جہاز اور شپ وہ اوپر اور نیچے ہو رہا ہے. نماز کا وقت آ گیا. نماز تو پڑھنی ہے، لیکن نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ جہاز کی شپ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہا ہے. اب قیام کا جو مطالبہ ہے شریعت کا کہ قیام فرض ہے، وہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہو رہا ہے. تو عمل نہ کرنے کی ایک صورت کیا ہے؟ عمل کرنا بس میں نہیں ہے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ صاحب غفلت ہے، خواہش نفس یہی کہہ رہا کہ عمل نہ کرو، دنیا کا کوئی فائدہ ہے، بدن کا کوئی آرام اس میں ہے کہ عمل نہ کرو، مطلب وہ غفلت ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر بھائی فجر کی نماز کا وقت ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ نیند آ رہی، سمجھ میں آیا، بڑی میٹھی میٹھی نیند آ رہی، اس واسطے نہیں پڑھ رہے. یہ کیا ہوا؟ یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے. اگر فکر ہوتی تو ہزار جتن کیے جاتے اس نماز کے لیے، لیکن چونکہ غفلت ہے اس واسطے سو رہے. ابھی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ صبح کو 5 بجے سے ڈیوٹی ہے، فوراً بھاگ کھڑے ہوتے. لیکن نماز چونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس واسطے نماز فجر کی غائب ہو رہی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟
عمل نہ کرنا غفلت کی وجہ سے ہے، مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ وانتم موردون میں یہی بات کہی گئی ہے کہ تمہارا شریعت کے کچھ مسائل پر عمل کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجبوری تھی، وانتم موردون، بلکہ یہ کہ تم منہ موڑ رہے تھے، یہ غفلت تھی۔ اور وہ بھی یعنی کہیے کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ تم عمل نہیں کر سکتے تھے، کوئی مجبوری تھی، بلکہ یہ تم چاہتے ہی نہیں تھے ان پر عمل کرنا۔ وانتم موردون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب ہم نے تم سے، اے بنی اسرائیل، تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنا خون بہانے کا مطلب ہوتا ہے، یہ قرآن کا عجیب کمال ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کے خون بہانے کو اپنا خون بہانا قرآن کہتا ہے۔ اس تعبیر سے بتلانا یہ ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، چاہے رشتہ ہو کہ نہ ہو، آخر وہ بھی انسان ہے جس طرح تم انسان ہو، اس کا خون بھی قیمتی ہے جس طرح تمہارا خون قیمتی ہے، نمبر ایک۔ تو اس طرح سے اس کا خون بہاتے وقت ایسا سمجھے جیسے تم اپنا خون بہا رہے ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہے، یہ گویا کہ اخلاق پیدا کرنے۔ دوسری ایک اور بات کیا ہے؟ دوسری ایک بات یہ ہے کہ آج جس نے قتل کر دیا ہے ایک قتل، وہ نہ سمجھے کہ اس کی جان جو ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ اگر قتل کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کو کہیں روک نہیں لگائی گئی تو پھر یہ قتل اتنا عام ہو جائے گا کہ قاتل بھی قتل ہونے لگ جائیں گے۔ اسی واسطے آگے سورہ بقرہ میں آئے گا مسئلہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کہ قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قتل کرنے کو۔ ایک شخص نے قتل کیا، کیس جو ہے وہ کورٹ میں گیا، جج نے ساری کارروائی کرنے کے بعد فیصلہ کیا دیا؟ قاتل ہے اور اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ کوئی شخص کہنے لگے میرے کوئی بات ہوئی ہے، ایک تو قتل ہوا سو ہوا، تم دوسرا بھی کرا رہے ہو، سمجھ میں آیا؟ تو فوراً انسان کی عقل کیا کہے گی؟ میں چھوڑو بھائی، آج یہ تو ہوتا ہے نا، سمجھ میں ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے، ارے بھائی اس کو چھوڑ دو قاتل کو۔ تو کیوں ایک قتل ہوا تھا تم دوسرا کہاں کرا رہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دوسرے قتل کے اندر تمہاری زندگی کا سامان ہے، اگر تمہارے اندر عقل ہے اور سمجھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاتل کو جب کوئی سزا نہیں ملے گی تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود دوسرا قتل کرے گا بلکہ اور لوگ بھی قتل کریں گے اور قتل عام ہو جائے گا، اور جب قاتل کو سزا مل گئی خطرناک تو قتل وہیں رک گیا۔ اسی واسطے جب جس ملک میں شرعی حدود نافذ ہوئے، جرائم کی وہاں سے چھٹی ہو گئی، جرائم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے بھیانک سزا کون لینے کو تیار ہوگا؟ سمجھا؟ چور کے ہاتھ کاٹ دیجیے تو چوری ختم، زنا کرنے والے کو کوڑے مار دیجیے 100 تو زنا جو ہے کبھی خواب میں بھی نہیں ہونے کا۔ لیکن یہ آج جو صورتحال ہے کہ شادی تو بہت بھاری ہو گئی، نکاح بہت سستا، وہ جو ہے زنا بہت سستا ہو گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے خود شادی کو اتنے خرچ، اتنے اخراجات، اتنی رسمیں، عورتیں سن لیں صاحب میری بات کو، وہ سارے ہندوستان پاکستان میں جتنی بھول گئے ہوں گی رسمیں ساری لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب یہ مہندی ہے، یہ کیا، وہ مجھے تو نام بھی نہیں آتے حضرت، کچھ آپ کو آتے ہیں کیا؟ وہ ہے، یہ فلانا ہے، وہ ڈھماکہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ صاحب ہم بڑے ترقی یافتہ ملک میں آ گئے ہیں، اور دوسری طرف وہ ساری چیزیں لے کے لائے جا رہی ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ شادی مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جائے، اور خوب یاد رکھیے آپ اس کو، علماء نے بالکل صحیح لکھا ہے یہ، جتنی شادی کو مہنگا کرتے جاؤ گے زنا اتنا ہی سستا ہوتا چلا جائے گا۔ سمجھ آیا؟ وہ چاہے میری بیٹی نہیں ہو، کسی اور کی بیٹی ہو، وہ میری بیٹی ہے جو زنا کر رہی ہے اور زنا کرا رہی ہے، وہ بیٹا میرا بیٹا چاہے حقیقی نہ ہو لیکن وہ بیٹا میرا ہی ہے کہ جو زنا کر رہا ہے، وہ انسان کا بیٹا ہے۔ یہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ لیکن ہم ایک وقتی سوچ ہماری ہے، اس وقت جو ہے ہمارے من چاہتی بات ہو جانی چاہیے، ہمارے ذرا دوستوں میں واہ واہ ہو جانی چاہیے، تھوڑی دیر کی واہ واہ میں لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کی واہ واہ، اور اس کے بعد لوگ کھا پی کے اپنے گھر میں رات کو سوئے تو صبح کو یوں بھی یاد نہیں رہتا کون سی دعوت میں ہم نے کیا کھایا تھا، ذرا سی دیر کی واہ واہ ہے اور اس پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ زنا کرنے والے کو جب سزا سخت دی گئی اور شادی کرنے کو شریعت نے آسان کیا تو کیا ہوا کہ صحابہ کی 1,00,000 سے زیادہ تعداد میں ایک آدھی واقعہ ملتا ہے زنا کا، لاکھوں کے 1,24,000 صحابہ میں ایک ہی واقعہ ملتا ہے تاریخ میں، ایک واقعہ زنا کا ہوا تھا، 1 یا 2، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ ہے اس سزا کا اثر۔ تو
تو یہاں قرآن پاک میں لفظ لائیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لا تسفكون دماءكم، اپنا خون نہ بہاؤ، اور وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، تم اپنے آپ کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو۔ یہاں بھی وہی مراد ہے کہ صاحب ایک دوسرے لوگوں پر چڑھائی کر دی، حملہ کر دیا، اور بے وجہ ضد کے اندر آ کر کے ان کو نکال کر گھر سے بے گھر کر دیا، در سے بے در کر دیا۔ فرمایا تھا کہ یہ کام مت کرنا، مقابلہ ہو میدان میں لڑو، حق کے ساتھ لڑو، لیکن بستیوں کو مت الٹو، سمجھ میں آیا؟ گھروں کو مت تباہ کرو۔ آج یہ تو ہو رہا، آج کیا ہو رہا؟ ملٹری چھوڑ پبلک پر بمباری ہو رہی، پورے بغداد تباہ کر دیا گیا، بہت کچھ، ہم بہت پہلوان ہیں ساتھ، ہم بہت بہادر ہیں، ہم نے پورا بغداد جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ ارے بھائی، جو مجرم ہیں ان کو سزا دے لے، وہ تو اب بھی تن بنا رہے ہیں، اگر وہ مجرم ہیں تو اب بھی تن بنا رہے ہیں، مجرم تو اب بھی فارغ ہے اور بیچارے بے قصور مارے جا رہے ہیں، یہ کون سی بہادری ہوئی؟ قرآن نے بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ بستیوں سے مت نکالنا لوگوں کو، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، فرمایا ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے ہم اس پر عمل کریں گے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یہ اقرار بھی کہیں خواب میں، خیال میں، غفلت میں، بے ہوشی میں نہیں ہوا تھا، بلکہ ہوش حواس کے ساتھ تم نے یہ سارا اقرار کیا تھا۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم ہی ہو وہ، یہ ترجمہ اسی طرح ہوگا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ انگلش میں یہ بات پیدا کی گئی یا نہیں کی گئی، لیکن ترجمہ اس طرح، پھر تم ہی ہو وہ کہ تم اپنے آپ کو تم قتل کرنے لگے۔ بات کیا تھی؟ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے ویسے تو 3 قبیلے تھے، لیکن 2 قبیلے جو تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 2 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ مدینہ کی جو دوسری آبادی تھی عرب کی، مشرکین کی، ان کے بھی 2 قبیلے تھے، ایک تھا اوس اور دوسرا تھا خزرج۔ تو ان دونوں قبیلوں نے ایک ایک عربوں کا ایک قبیلہ سمال رکھا تھا، بڑے استاد تھے، اور یہ تھا کہ اسپیکٹ جو کیا تھا بس بنو نذیر نے تو کیا ہوا تھا اوس سے، اور بنو قریظہ نے کر رکھا تھا خزرج سے۔ معاہدہ جو تھا اس کی 2 فائدے یہودیوں کو حاصل تھے، ایک تو یہ تھا کہ اس معاہدے کی وجہ سے ان کی جان سلامت، سمجھ میں آیا؟ ان کا بال بھی کبھی نہیں ہوتا تھا، کن کا؟ یہودیوں کا۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ جب کوئی پریشانی ہو سود پر جو ہے قرضہ دے دیا کرتے تھے، اپنا سودی کاروبار چلا کرتا تھا۔ یہ 2 فائدے تھے۔ تو دونوں قبیلوں نے یہودیوں کے عربوں کے 2 قبیلے سے ایک معاہدہ کیا تھا، اور معاہدہ وہی تھا جس کو قرآن شریف یہاں ذکر کر رہا ہے کہ معاہدہ یہ تھا کہ صاحب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی ہم ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر مصیبت آئے گی تم ساتھ دو گے، یہ ایک معاہدہ تھا۔ تو صاحب ہوتا کیا تھا؟ اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی، سمجھا؟ اوس اور خزرج جو عربوں کے 2 قبیلے تھے، اس میں لڑائی جب ہوتی تھی تو معاہدے کی روح سے یہودی دونوں قبیلے اپنے جو حلیف قبیلے تھے ان کو ساتھ دینے کے لیے آتے تھے، اور ساتھ دینا ضروری تھا۔ تو صاحب اب ساتھ دینے میں کیا ہوتا تھا کہ دوسروں پر جب حملہ کرتے تھے تو اپنے یہودی بھائیوں کو بھی بستیوں سے نکال کے باہر لے جاتے تھے۔ کون؟ وہ یہودی دوسرے قبیلے کے، تو ان پر حملہ ہو رہا ہے، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے مدینے سے باہر، اور قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ جنگ صرف اس لیے تھی کہ وہ ہمارا فریق جو ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا، حق نہ کچھ نہیں، حق نہ کچھ نہیں، بلکہ چونکہ ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے اس لیے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہودی کو مار رہے تھے۔ تو یہاں تک تو یہ تھا، لیکن تیسرا حکم کیا تھا؟ تیسرا حکم یہ تھا کہ قیدیوں کو پیسہ دے کر چھڑا کے لانا۔ تو جب قیدی ہو جاتے تھے تو پیسے لے کر پہنچ جاتے تھے کہ صاحب ہمارے قیدی چھوڑ دو، کہتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ پیسے خرچ کر کے قیدی چھڑا لو، لو ہمارے قیدی لاؤ۔ یہ تھی وہ بات جس کو قرآن یہاں پکڑ رہا ہے، اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ ہو کہ جو اپنے آپ کو قتل کرتے اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یہ سارا زور تمہارا کیوں تھا؟ گناہ اور سرکشی کی وجہ سے۔ سمجھا؟ کوئی حق نہ حق کی لڑائی نہیں تھی، یہ سارا ظلم کے جھگڑے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب تمہارے پاس قیدی آ جاتے تھے تو تم پیسے لے کر چھوڑنا چاہتے تھے، لاؤ پیسہ ہم قیدی تمہارے چھوڑیں گے۔ تو
वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि उनका बस्तियों से निकालना भी तो हराम था। तो तुमने क्या किया कि जहां तुम्हारा फायदा नजर आया उसको तो तुमने तौरात के रेफरेंस से और शरीयत के रेफरेंस से वो हुक्म तो नाफिज कर दिया, और जहां तुम्हारा फायदा नहीं होता था वहां तुम तौरात के हुक्म को भूल जाते थे। इसलिए आगे फरमाया अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। इंशाअल्लाह इसको आइंदा हफ्ते बतलाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده
فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا کچھ حصہ گزشتہ ہفتے ہو گیا تھا۔ بات چل رہی تھی کہ یہود جو اپنے بڑے عظمت کے ڈنکے پیٹتے تھے، ان کے جرائم کو اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پر اس سورت کے ایک بہت بڑے حصے میں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں اور ان کو بتلا رہے ہیں۔ یہاں یہ تھا کہ ان کا ایک عمل یہ رہا ہے کہ شریعت کے اور اپنے دین کے وہ مسائل کہ جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا تھا اس کو تو دین کے حوالے سے لیتے تھے، دین کا مسئلہ یہی ہے، اور جہاں ان کا فائدہ نہیں ہوتا تھا وہاں اس کو چھوڑ جاتے تھے، آنکھ بند کر لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا بہت بڑا جرم۔ اس کے لیے متعین طور پر بات بتلائی گئی کہ تم لوگ جو ہے اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، کیونکہ منع کیا گیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بے وجہ قتل نہ کریں، مگر آپس کی ضد میں قتل کرتے تھے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، یہ بھی ہدایت تھی کہ لوگوں کو بے گھر مت کرنا، مگر بے گھر کرتے تھے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور یہ سارا کچھ کیا تھا؟ کسی حق کی خاطر نہیں، دین کی خاطر نہیں، بلکہ گناہ اور سرکشی۔ معلوم کیا ہوا کہ میرا تعلق تمہارے سے، لہذا میں تمہارا ساتھ دوں گا چاہے حق پر تم ہو کہ نہ ہو۔ یہ ہے وہ گناہ کی بات۔ اگر حق کے لیے کسی کا ساتھ دیا جائے تو حق ہے ہی ساتھ دینے کے لیے، لیکن ذات اور برادری اور رشتے کے ناطے سے اور دوستیوں کے ناطے سے کسی کا ساتھ دینا اور کسی کو بے گھر کر دینا، کسی کو قتل کر دینا، یہ تو ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم غالب آتے تھے ان کے اوپر گناہ اور سرکشی کے راستے سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب تمہارے پاس قیدی آ جائیں تو تم ان کے بدلے میں فدیہ لینا چاہتے ہیں۔ فدیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے جان کا بدلہ مال، تو جان کے بدلے میں مال مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تورات کے اندر یہی حکم لکھا ہوا ہے کہ قیدیوں کے بدلے میں تم مال لے سکتے ہو۔ تو یہاں تو تم کو تورات کا حکم نظر آتا ہے، اور جہاں تک لوگوں کو قتل کرنے کا بے گھر کرنے کا مسئلہ ہے وہاں تم تورات کو بھول جاتے ہو۔ فرماتے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکال دینا بھی تو حرام تھا، وہ کیوں کرتے تھے؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اس طرح سے کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا تم کفر کرتے ہو؟ اچھا صاحب، اس مسئلے کو پہلے یہاں سمجھ لیجئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بدقسمتی سے آج ہماری حالت یہی ہے۔ تو یہ پورا قرآن سامنے ہے۔ ایمانداری سے مجھے بھی اور ہر ایک کو سوچنا چاہیے ہمارا عمل قرآن کے کتنے حصے پر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا صاحب، کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہے گا پورے قرآن پہ ہے، مگر ایک اور خیال میرے دل میں، اس کو مجھے یہاں صاف کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایمان ہمارا پورے قرآن پر ہے، عمل ہمارا پورے قرآن پر نہیں ہے۔ قصوروار ہیں ہم، مگر اتنے خطرناک قصوروار نہیں۔ اگر خطرناک قصوروار کب ہوتا جبکہ ہمارا ایمان بھی پورے قرآن پہ نہ ہوتا۔ الحمدللہ ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، یہودیوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمارا ایمان پوری تورات پر نہیں ہے، کبھی نہیں ہوا۔ پوری کتاب کو وہ اللہ کی کتاب ایک دفعہ مان لیا سو مان لیا، وہ تو پوری کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن عمل چونکہ پورے احکام پر نہیں تھا، قرآن اس کو یہ کہہ رہا ہے کیا تم بعض کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو بعض پر کفر کرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ عقیدتاً چاہے تم نے کفر نہ کیا ہو لیکن عملاً تم نے کفر کیا۔
عقیدتاً چاہے تم ایمان لائے ہو کہ نہ لائے ہو، لیکن جن پر تم عمل کر رہے ہو اس کے معنی یہ ہے کہ عقیدتاً بھی تمہارا ایمان اس پر ہے عمل ہونے کی وجہ سے۔ عمل کیا چیز ہے؟ میں نے کئی مرتبہ یہاں اس درس میں بتلایا، عمل جو ہے وہ ترجمان ہے عقیدے کی، عقیدے کا ریپرزینٹ کرتا ہے عقیدے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کی جگہ دل، اور دل جو ہے اصل ہے حکومت کرنے والا، دل کے فیصلے کے بغیر نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پیر ہلتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اگر ایمان جو ہے پوری کتاب اللہ پر، پوری شریعت پر اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، پاورفل ہے، زندہ ہے، ایکٹیو ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہو نہیں سکتا کہ پھر ہاتھ اور پاؤں پر پورا اسلام جو ہے وہ نہ آ جائے، لازمی طور پر پورا اسلام آئے گا۔ ایمان ہی چونکہ اصل میں لنگڑا رولا ہے، تو ہمارا اسلام جو ہے وہ بھی لنگڑا رولا ہو گیا۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ اچھا صاحب، میں اتنا کہہ دینے سے تھوڑی کام چلے گا، قرآن شریف تو بات آخر تک لے جاتا ہے، اس کی سزا بھی بتائی ہے، اور یہ سزا آج ہم کو سمجھ لینی چاہیے، اور آج کے حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں اس کو اچھی طرح آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور دیکھنا چاہیے کیا ہم وہ سزا پا تو نہیں رہے ہیں۔ سمجھا؟ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پھر تم میں سے جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہو، کیا کام؟ کتاب کے بعض حصے پر ایمان، بعض پر کفر، یعنی مطلب عمل کے لحاظ سے۔ فرمایا پھر ایسا جو کر رہا ہو اس کی جزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو سخت ترین عذاب میں ان کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ قیامت تو چلیے جب وہاں ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے سمجھا؟ ہمارے یہ مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کوشچن کرتے ہیں، بھئی آخر مسلمان ہی کیوں پیٹ رہے ہیں ساری دنیا میں؟ سمجھا؟ کیوں پیٹ رہے ہیں آخر؟ ہم ہی کا مجرم ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ میاں سے دوستی کا دعویٰ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام، اس کے ساتھ عہد و پیمان کس نے کیا؟ سمجھا؟ اللہ کے آخری نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ جب ہم نے کیا ہے تو پھر ہمارا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ ہم عمل کر کے بتا دیں۔ اگر ہم عمل نہ کر رہے ہوں تو قصور ہمارا جوتے دوسروں کو لگیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آیا؟ اگر ہم امریکن ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ امریکن قانون کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہندوستان میں رہنے والوں کی نہیں، پاکستان میں رہنے والوں کی نہیں، کسی اور ملک میں رہنے والوں کی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں ہم قانون امریکہ تو ہم توڑیں اور جوتے لگیں جا کر کے اس کے کیا نام ہے کسی سعودی کے اور کسی عراقی کے، یہ کیسے ہوں گے؟ بات سمجھ میں آتی نہیں؟ یہی ہے صورت یہاں۔ ہم ہیں امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام، ہم نے یہ کہا عمل بھی ہم کو کرنا ہے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو جوتے ہمارے لگیں گے، اب وہ چاہے کسی سے بھی لگوا دیں۔ تو یہ جو رسوائی دنیا کی زندگی کی میں ہے، یہ رسوائی کی اطلاع اللہ میاں نے پہلے دے دی تھی۔ یہ قرآن شریف کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے اور ہم کو جو کچھ سنایا گیا، کیوں سنایا گیا؟ اس لیے سنایا گیا کہ ہم وہ کام نہ کریں جو پہلوں نے کیا تھا، اور اگر ہم وہ کام کریں گے جو پہلوں نے کیا تھا تو سزا بھی وہی ملے گی جو پہلوں کو مل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کو کہ تم کو جو ہے دنیا کی رسوائی وہ ان کی ہوئی، بتا دیا کہ ہے، آج ہماری رسوائی بھی اسی وجہ سے، اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ پورے قرآن پر ہمارا عمل نہیں، تو اب راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ جتنا عمل ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ راستہ یہ ہے کہ جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور عمل ہوگا علم سے تو علم حاصل کریں۔ سب نہیں کر سکتے، کچھ ہم میں ہونے چاہیے اور ان سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، یہ دنیا میں طریقہ ہے، سمجھ میں آیا؟ صحابہ بھی سب کے سب فقیہ نہیں تھے، باوجود اس کے کہ ہر صحابی مقدس تھا، مکرم تھا، معظم تھا، اس شخص کو جس کو بحالت ایمان ایک سیکنڈ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زیارت نصیب ہو گئی، اس کا درجہ بہت اونچا ہے، سمجھ میں آیا؟ بہت اونچا ہے، ہاتھ نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، اس کی عظمت کو دیکھ نہیں سکتے، ٹوپیاں پیچھے گر جائیں گی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن تمام صحابہ جو ہیں وہ فقیہ نہیں تھے، بلکہ وہی فقیہ تھے جن کو بارگاہ نبوت سے مسائل بتلانے کا اختیار دیا گیا تھا اور اجازت دی گئی تھی، سمجھ میں آیا؟ وہی تھے فقیہ، عبداللہ ابن مسعود ہوں، عبداللہ ابن عمر ہوں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہوں، عبداللہ ابن زبیر ہوں، معاذ ابن جبل ہوں، عمر بن الخطاب ہوں، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی ہوں، یہی حضرات، علی مرتضی، یہ حضرات فقہائے صحابہ کہلاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا؟ صحابہ بھی جب تک نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں اپنی مشکلات لے کے پہنچ جاتے تھے. جب آپ نہ رہے تو پھر ان فقہا کے پاس جایا کرتے تھے, اور جو یہ فقہا صحابہ فرما دیں وہی دوسرے صحابہ اللہ کے رسول کے بعد اس کو شریعت سمجھ کر کیا کرتے تھے. یہی ایک راستہ. سارے مسلمان فقیہ نہیں بن سکتے, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم میں کچھ فقیہ اور ہم میں عالم ہونے چاہیے, اور ہم اپنے مسائل میں ان سے اپنا رشتہ ہمارا ان سے ہونا چاہیے, سمجھ میں آیا, ہمارا عمل ہونا چاہیے. یہی ایک راستہ ہے, ورنہ تو پھر یہ رسوائی یہ ہم سے ہٹنے والی نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلط کی. فرمایا فما جزاء, تو کیا ہوگا بدلہ اس شخص کا تم میں سے جو یہ کام کرے سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے, اور قیامت کے دن تو ان کو لوٹا دیا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ میاں بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو, اللہ کو معلوم ہے. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. سبحان اللہ, واقعی کمال ہے قرآن شریف کا کہ صاحب بیماری بتاتا ہے, بیماری کا علاج بتاتا ہے, سمجھا, اور اگر علاج نہیں کرو گے تو اس کی سزا بتلاتا. بیماری اصل ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ وہ تورات پہ عمل نہیں کر رہے تھے, کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا رکاوٹ تھی؟ کوئی گلا پکڑ رہا تھا, سمجھا ہے, کوئی ان کے چھری ان کے گردن پہ رکھے ہوئے تھا کہ تورات پہ عمل نہ کرنا؟ یہ آج ہماری گلے کے اوپر کوئی چھری رکھے ہوئے قرآن پہ عمل نہیں کرنا؟ اصل وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے. بس یہی ہے ایک سبب. ہمیں دنیا چاہیے, دنیا کے آرام میں سے ایک بال برابر فرق ہم نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کھول کھول کر بتلا دیا, تمہیں جو ملنا ہے وہی ملے گا جس کا میں نے فیصلہ کر دیا ہے, اس سے زیادہ تم کو جتنی بھی محنت کر لینا وہ ملنے والا نہیں. مگر اس کے باوجود ہماری محنت ساری کیا ہے؟ اسی آرام کے لیے, اس میں فرق نہ ہے. کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے جائیں گے تو جناب ہمارے $2 کا نقصان ہو جائے گا, لہذا نماز پوسٹ پون $2 لے لیں گے. ملتے ہیں کہ نہیں ملتے وہ مسئلہ الگ, سمجھ آیا؟ ساری شریعت جو ہے وہ اسی پوائنٹ پر ہے ہمارے سامنے کہ دنیا کا نقصان ہے, یہ فائدہ ہے. اگر نقصان نہیں ہے ہم تو مسلمان ہیں ہی, شریعت ہماری, ہم عمل کر کے دکھائیں گے. اور اگر دنیا کا نقصان ہو رہا ہو پھر شریعت کو دور سے سلام. فرمایا یہی ہے بیماری. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا, انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون, ان سے عذاب ذرا بھی کم نہ ہوگا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. معلوم ہوا بڑی بھیانک غلطی ہے. میں اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں جس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری غلطی ہے کیسی. ایک مثال میں دوں اور میں یہ کہوں کہ صاحب آپ آفس میں جائیے اور آپ جا کر کے وہاں یہ کہیے اور یہ کہیے اور یہ کہیے. تو میں 4 باتیں میں آپ کو بتلاؤں, ذرا آفس میں جا کر صاحب یہ آپ 4 باتیں ذرا کہائیے. آپ نے ان میں سے 2 کہی ہیں, 2 کو چھوڑ دیا. اب ایک صورت تو یہ بھول گئے اور ایک صورت یاد ہے مگر کہہ نہیں رہے. یہ بتائیے کہ اگر آپ نے جانتے بوجھتے 4 میں سے 2 باتیں کہی ہیں تو یہ بات, یہ اس کا حق آپ کو ہے؟ اگر میرے نزدیک وہ باتیں اہم تھیں تو میری نظر میں وہ آپ کا جرم کتنا بڑا جرم ہے, سمجھ میں آیا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر میری نظر میں وہ بات اہم ہے تو آپ کو یہ حق بالکل نہیں تھا کہ 4 میں سے 2 باتیں بتلائیں اور 2 نہ بتلائیں. آپ نے بہت بڑا جرم کیا, آپ خائن ہیں, سمجھ میں آیا؟ تو یہی صورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرما دیا ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے, اس کے اندر کی ہر بات اللہ کو پسند ہے. اب ہم کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے ہم عادت یائی کریں؟ سمجھ میں آیا؟ جب ہم عادت یائی کریں گے اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ نے بہت خطرناک رکھی ہے. فرمایا ذرا کنسیشن نہیں ہوگا ان کے عذاب میں اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. ہو گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو گئے ہوئے 1000 سے زیادہ 1500 سال ہو گئے, یہودی کہنے لگ جائیں کہ ہم کو تو پھر اللہ میاں نے یاد دہانی کرائی نہیں, آخر ہم بھی تو انسان ہیں, سمجھنا ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, شیطان لگا ہوا ہے, بھول گئے تھے. اللہ میاں کو بھی تو چاہیے تھا کہ ہم کو یاد دلانے کے واسطے کچھ اور انتظام فرماتے. اس کا جواب یہاں ہے, فرمایا ہم نے موسیٰ کو تو کتاب دی تھی, وہ کتاب آج تک چلی آتی ہے یاد دلانے والی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور موسیٰ کے بعد ہم لگاتار قفا کے بعد کہتے ہیں ایک کے پیچھے ایک آنے کو, اس لیے قفا اس کو گردن کو کہتے ہیں, یہ پیچھے ہوتی ہے. تو
تو معلوم وقفینا کا مطلب موسیٰ کے پیچھے ہم نے لگاتار رسولوں کو بھیجا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ان میں مشہور نبی عیسیٰ ابن مریم آئے، سمجھ میں آئے، اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. کیسی نشانیاں؟ البینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے. بعض دلیلیں تو ہوتی ہیں کہ بھائی دلیل کے مقابلے میں آپ کو یہ شک اور شبہ والی بات پیدا کرتے، دلیل ٹوٹ جائے گی، سمجھ میں آئے. لیکن اگر دلیل ایسی ہو کہ ٹوٹے نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں بینہ. معجزات جو ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو قرآن بینات کہتا ہے، چونکہ معجزہ جو ہے وہ دلیل ہے نبوت کی، سمجھ میں آئے، وہ ایک پہچان ہے نبی کی نبوت. وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو کوئی شخص توڑ نہیں سکتا. نہیں توڑنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا اور ید بیضا یہ معجزہ دکھلایا، تو وہ کرشمہ جو دیکھا تو لوگ کہنے لگے اجی تو جادو ہے، سمجھ میں آیا، جادو ہے، یہ جادو دکھلا رہے ہیں. بھائی جادو ہے تو جادوگروں کو لے آؤ مقابلے پہ، سمجھ میں آیا، جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا. ٹھیک ہے، لے آؤ. سب کو جمع کر لیا بادشاہ نے، سرکاری طور پر سب کو طلب کر لیا گیا، کرو مقابلہ. مقابلہ ہوا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے سجدے میں جادوگری پڑے. موسیٰ علیہ انہوں نے جادو دکھلا دیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب معجزہ دکھلاتے ہیں. تو جو لوگ ناواقف تھے، جادو اور معجزے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے، وہ تو چیخ رہے تھے کہ جادو ہے موسیٰ کے پاس. اور لیکن جو صحیح جادوگر تھے جب وہ آئے سامنے، انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. سب سجدے میں پڑ گئے اور سب نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ. سب سے پہلے وہی مان لائے. اسی کو کہتے ہیں بینہ. تو قرآن شریف جو ہے یہ بھی معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے. اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. بھئی ایک عبارت اور ایک سینٹنس بنا دینا، اگر ایک انسان کر سکتا ہے تو دوسرا انسان بھی کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کچھ عبارتیں بنا کر تمہارے سامنے لا کر رکھ دی ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کا کلام ہے، خود ان کا بنایا ہوا ہے، تم بنا لو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور ہم تم کو اس بات کی بھی چھوٹ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی بنائے، تم کانفرنس طرف کر لو انٹرنیشنل، سمجھ میں آیا، اور جتنے بھی دور تک جا سکتے ہو انسانوں کو بھی جوڑ لو، جنات کو بھی جوڑ لو، ایک صورت بنا کے سب مل کر لے آؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، سمجھ میں آیا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن جو ہے وہ خود لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے. پھر کیا ہے؟ تو یہ ہے بینہ. فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بینات لے کر آئے، وہ دلیلیں جن کو توڑا نہیں جا سکا. اب کیا تھا؟ لا علاج مریض. زمانہ کون سا ہے؟ فیثاغورس، افلاطون، سمجھ میں آیا، وہ ان کے طب اور جو ہے حکمت کام کر رہی ہے، عروج پر ہے میڈیسن. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ان کا علاج عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. اور علاج بھی کوئی دوا کے علاج کر رہے ہیں؟ نہیں صاحب، کوئی پھونک مار کے کر رہے ہیں. چلیے پھونک مارنا بھی ہوتا ہے تو بڑی کمال، ہاتھ پھیرا لو بھائی چنگا. یہ تو عجیب علاج ہے، اس کا تو علاج کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اپنا ہاتھ اس مریض کے بدن پر پھیرو اور مریض ٹھیک ہو جائے جس کا کوئی علاج نہ کر سکے، تو اس کو علاج نہیں کہا جاتا. معلوم ہوا یہ معجزہ ہے. سمجھ میں آیا؟ سب نے مان لیا کہ معجزہ ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے سے اس کی تائید بھی کی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نزدیک ان کا مقام اتنا اونچا تھا. پھر یہ کہ تم تو کبھی کا ستیہ ناش کر چکے ہوتے اگر جبریل ہم ان کے ساتھ نہ لگائے رکھتے. سب یہ تب بھی جا کر کے تم نے مان کے نہیں دیا، تمہاری مت ماری گئی، اور تم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کو کافر کہا، ان کو گمراہ کہا، اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کیے، اور اپنے عمل سے تو ان کو لے جا کر تم نے سولی پہ چڑھوا دیا تھا. اب وہ ہمارا عمل ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا بعد میں، لیکن تم نے تو یہ حرکت کی تھی. اس لیے کہا گیا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا
جس کو تمہارا دل نہ چاہتا ہو وہ بات لے کر آیا. استکبرتم، تم نے تکبر سے کام لیا. یعنی تکبر سے کام لینے کے معنی کیا ہے؟ اس کی بات کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، اس کی بات کو تم نے مانا نہیں. یہ ہے استکبرتم کے معنی. آج صورتحال ہماری سب کی یہی ہے. سمجھ میں آیا؟ قرآن کے حوالے سے مولوی صاحب مسئلے بتلا رہے ہوں یا حدیث کے حوالے سے بتلا رہے ہوں، سمجھ میں آیا؟ لیکن چونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ بڑا روشنی والا دور ہے، بہت ایڈوانس جو ہے یہ زمانہ آ گیا جس کو مولوی نہیں جانتے. سمجھ میں آیا؟ لہذا یہ قرآن پڑھ کے سناؤ کہ حدیث پڑھ کے سناؤ، ان کی بات ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو ایڈوانس دور میں ہیں. استکبرتم، اس کا نام ہے تکبر، کسی کی بات کو نہ سننا. ففریقا کذبتم، تم میں سے ایک فریق جو تھا اس نے کیا کیا؟ اس کو تو تم نے جھٹلایا. وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے خود ہی قتل کر ڈالا. تو مطلب ہوا کہ جب جھٹلانے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ کو جھٹلاؤں اور آپ مجھے جھٹلائیں. قتل کی جب عادت ہو جاتی ہے تو میں آپ کو قتل کروں اور آپ مجھے قتل کریں. تو یہ وبا یہودیوں کے اندر پھیلنے لگی. وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلف، اس کے معنی ہے کوئی چیز اوپر سے لپیٹ دینا، غلاف جس سے بنتا. تو غلاف تکیے کے اوپر چڑھا دیے تو بھی غلاف ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ کسی چیز کے اوپر کوئی چیز ڈھک دیں تو اس کو بھی آپ غلاف کہہ سکتے ہیں. غلف وہی چیز ہے کہ جو ڈھکنے کے لیے استعمال کی جائے، لپیٹنے کے لیے، چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلاف کے اندر ہیں.